بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ایک مجھے میسج موصول ہوا ہے. میسج تو انگریزی میں ہے. میسج یہ ہے کہ وی ہیو اے پرائم منسٹر ہو از ناٹ دا پرائم منسٹر بٹ از اسٹل دا پرائم منسٹر وائل دوز ہو ڈڈ ناٹ وانٹ ہم ٹو بی پرائم منسٹر ناؤ وانٹ ہم ٹو بی دا پرائم منسٹر سو دے کین ریموو ہم ایز دا پرائم منسٹر. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اپنا عہدہ کھونے کے باوجود وزیر اعظم ہیں. جو لوگ انہیں پہلے وزیر اعظم نہیں مانتے تھے اب انہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا سکیں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور نہیں بھی ہیں. انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی ہوئی ہیں لیکن اپوزیشن چاہتی ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو فیصلہ یہ واپس ہو جائے, عمران خان صاحب دوبارہ ریگولر وزیر اعظم بنے اور پھر وہ عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ہٹا دیں. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس میں کس نے کس کے خلاف سازش کی اور اس سازش میں کون جیتا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سینٹ کے رکن ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. جناب عالمگیر خان صاحب تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں, تحریک انصاف کے رہنما. اور لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر ہیں اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں عالمگیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. اب عمران خان صاحب ایک عبوری وزیر اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جائے فوری طور پہ تو وہ مسئلے کا حل ہے, یا اگر آپ واپس قومی اسمبلی میں جائیں اور دوبارہ عدم اعتماد میں ووٹنگ ہو تو وہ مسئلے کا حل ہے؟ آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں یا آپ کی رائے کیا ہے؟ اچھا, ہماری رائے یہ ہے جو پارٹی کا موقف ہے کہ ہم الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں, اور یہ جو پی ڈی ایم کا پچھلے 6 مہینے سے پبلک میں جا کے ان کا یہی بیان یہ تھا الیکشنز کرائے, حکومت نہ آئے, حکومت جانی چاہیے, الیکشنز میں آئے, عوامی عدالت میں آئے. عوامی عدالت سج رہی ہے, آ جائیں عوام میں. اس وقت جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے وہ تاریخی ہے. اچھا. وہ 2018 سے بھی زیادہ ہے اور ہم پوری طرح الیکشن کے لیے تیار ہیں. اور رہی بات کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی تک کہ قومی سلامتی کونسل کا منٹس موجود ہیں اور آج وہ سپریم کورٹ میں بھی وہ منٹس منگائے جائیں گے یا نہیں منگائے جائیں گے, لیکن وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور یہ ابھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. قوم کے آگے ان کے چہرے واضح ہو گئے, قوم کے آگے چیز آ گئی کہ یہ بیرونی سازش کے تحت یہ سارا انہوں نے یہ سارا. اچھا, بیرونی سازش کی بنیاد وہ خط ہے یا جو آپ کے کچھ رہنماؤں نے بتایا کہ راجہ ریاض کی میٹنگ ہوئی, نور عالم خان کی میٹنگ ہوئی امریکی سفارتکاروں سے, وہ ہے؟ دیکھیں یہ سب کنیکٹڈ ہے آپس میں. اچھا. آپ دیکھیں کہ یہ جو خط آیا اس میں جو ان کی کمیونیکیشن تھی اس میں واضح ہے کہ ایک دن پہلے یہ معلوم چل جاتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا ہے اور ایک دن بعد یہ آ جاتے ہیں فوراً ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے. اس کے بعد یہ امریکی کونسل جنرل وغیرہ وغیرہ یہ مل رہے ہیں ناراض ارکان سے. یعنی ان کا کیا کام ہے ان سے ملنے کا؟ آپ پارٹی ہیڈ سے ملیں, آپ اپوزیشن لیڈر سے ملیں, آپ کسی اور رہنما سے ملیں جو پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, آپ ناراض ارکان سے مل رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پیچھے ایک سازش ہوئی ہے, قوم کے آگے یہ بے نقاب ہو چکے. لیکن وہ عمران خان صاحب نے جب یہ اس کا اعلان ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کا تو پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ میری دعا تھی, یہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں. تو وہ پھر انہوں نے یہ کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ قوم کے آگے یہ واضح ہو گئے, یہ سب جو ایک ہوئے, اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوا. لوگ ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے کہ یہ تو پھر سے وہی پرانے چہرے آ جائیں گے. اس خوف میں لوگوں نے تحریک انصاف کی حمایت کرنا شروع کی. اور آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہم مقبول ترین سیاسی جماعت ہیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب, یہ عالمگیر خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی پہلے الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے. تو موجودہ صورتحال میں بحران کا سب سے مناسب اور آسان ترین حل یہ ہے کہ نئے الیکشن کروا دیے جائیں. دیکھیں حامد میر صاحب, اس بات کو تو میں بالکل جو ہے وہ نہ چھپا سکتا ہوں نہ میں اس سے انکار کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ آج ایسا دن ہے کہ وہ حکومت جو ہماری نظر میں نااہل تھی, کرپٹ تھی, اور جس نے انتقام لیا لوگوں سے, لوگوں کے خلاف جو ہے وہ وکٹمائزیشن کا عمل جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ اور ظلم کی بنیاد کے اوپر جاری رکھا,
وہ آج نہیں ہے. اور 6 ماہ نہیں، عالمگیر صاحب نے 6 ماہ کی بات کی ہے، ہم پہلے 6 ماہ چھوڑ کے 3 سال سے اس جدوجہد میں تھے نئے الیکشن، یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے، نئے الیکشن ہو جائیں. جی ختم ہونی چاہیے اور نیا الیکشن ہونا چاہیے. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے، یعنی یہ تو کہتے تھے کہ ہم ایک دن بھی پہلے اسمبلی نہیں توڑیں گے، بلکہ ان کے بعض وزراء کہتے تھے کہ جی کیا بات آپ کرتے ہیں، یہ تو پہلا پرائم منسٹر ہوگا عمران خان جو اپنی مدت پوری کرے گا، ہم تو ایک دن پہلے بھی جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے. تو معاملہ یہ کہ یہ اب اپنے آپ کو بچاتے بچاتے کچھ ایسی حرکتیں کر گئے ہیں غیر آئینی، غیر قانونی، اور پھر ان حرکتوں کو لکھ پڑھ کے کر گئے ہیں. دیکھیں نا، اگر یہ ویسے کہتے رہتے کہ جی یہ جو ہے یہ سازش ہے، اس میں فلاں ملک ملوث ہے، یہ جی اس میں جس طرح سے بات کرتے رہے کہ جی پیسے چلے ہیں، جی فلاں چیز ہوئی ہے، تو چلو اور بات تھی، یہ بھی سیاسی طور پہ بات کرتے رہتے، ہم بھی اس کا جواب دیتے رہتے. انہوں نے باقاعدہ لکھ پڑھ کے ایک رولنگ دی ہے، اور اس رولنگ کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم نے اسمبلیاں ڈیزالو کی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقف کا جو کہ ان رائٹنگ موجود ہے اس کی انکوائری ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقدمہ درج ہونا چاہیے، یہ ہمارے خلاف FIR درج کریں، وہ انویسٹیگیٹ ہو، اور اگر ہم واقعی کسی ایسی کوشش میں ملوث تھے یا ہے تو ہمیں اقرار واقع سزا ملنی چاہیے اور ہمیں سیاست سے باہر کریں. اور اگر حسب عادت حسب سابق انہوں نے جس طرح سے ہر بات میں یہ جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ ایک فراڈلنٹ فارمولہ جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وزیر بھگتے. اچھا، ہم اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ گورنمنٹ جاتی رہی ہے اور ہمیں الیکشن سے بھی کوئی جو ہے وہ فرار نہیں ہے، لیکن یہ جو انہوں نے ایک غیر آئینی عمل کیا ہے اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں کلیئر ہونا چاہیے. اگر یہ سچ ہے تو اس طرح سے جو لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر انہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ اس کی سزا ملنی چاہیے. اچھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آج آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے. جی ہاں، آج آئین کا سوئم تھا، آج آئین کا سوئم تھا، تیسرا دن تھا. تقریبات معزز سپریم کورٹ میں منعقد ہوئیں اور فاضل جج صاحبان کی بھی دعائے مغفرت میں شرکت. ٹھنڈی آہیں بھریں اور غداروں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا انسان تو ہے بے بس، اللہ کی مرضی. یہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کافی مایوسی جھلک رہی ہے آپ کی اس ٹویٹ سے، اتنی مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ میر صاحب کہ میں چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. وی آر ناٹ اے ینگ کنٹری اینی مور. ان 75 سالوں میں آدھا پاکستان ہم نے کھویا، اور اس کھونے کے بعد، اس سانے سے گزرنے کے بعد ہم نے ایک دستور بنایا، ایک آئین بنایا تاکہ ہم آپس میں جڑے رہیں اور پھر کبھی ہم دوبارہ اس تلخ تجربے سے نہ گزر سکیں. اور یہ جو پچھلے اس دستور بننے کے بعد کا جتنا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر مارشل لاز بھی آئے، ڈکٹیٹرشپس بھی رہی. ہمیں عمران خان صاحب کے الیکشن کرانے پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو ہم چاہتے تھے، آپ نے ٹھیک کہا. آپ کے علم ہے کہ اگر عدم اعتماد کسی وزیر اعظم کے خلاف پیش کی گئی ہو تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا. لیکن اگر عمران خان صاحب عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے اسمبلی توڑ دیتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی. ہم بالکل اس کو مانتے کہ جی ہاں ہم الیکشنز میں جا رہے ہیں. جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے اس طریقہ کار کے نتیجے میں اس ڈاکیومنٹ کو، اس آئین کو کہ جس نے بڑی مشکلوں سے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ایسی زک پہنچائی ہے کہ اگر ہم اس کو بڑا کیجولی لینا شروع کر دیں تو پھر آنے والے وقت کے لیے ہم کیا پریسیڈنٹ ڈال رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی آئین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مذاق کر کے نکل جائے اور پھر اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے. پہلے بھی تو ہوا نا. تو توقع یہ تھی میر صاحب، توقع یہ تھی کہ ہماری ایک بڑی 2008 میں ایک وکلا کی موومنٹ بھی چلی، اور اس وکلا کی موومنٹ کے نتیجے میں ایک رول آف لا، وہ ساری ڈکٹیٹر کا جو عمل تھا، جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی، اس کے نتیجے میں نوجوانوں کو بڑی ہوپ حاصل ہوئی کہ یار کہ نہیں ریاست ہوگی ماں کی، جیسے ایسی گفتگو کی گئی. وہ بعد میں تو وہ چیزیں خیر پوری ہو ہی نہیں سکیں. تو ایک امید تھی کہ ہمارے ملک میں اب جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی، اور ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی ہے. جس طریقے سے انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، اور توقع تھی کہ پہلے ہی دن جو معزز سپریم کورٹ ہے وہ اس معاملے میں اس کی گریوٹی آف سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی ریلیف دے گی تاکہ کرائسس مزید گہرا نہ ہو.
چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر لکھا ہے کہ انہیں سیورل سپریم کورٹ کے ججز نے اپروچ کیا کہ اس معاملے کو اس کا نوٹس لیا جائے. تو جو اس کی گریوٹی تھی وہ تمام پاکستان محسوس کر رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ جو چیز حرکت کی ہے الیکشنز بھلے کراتے لیکن جس طرح بھی کراتے سپریم کورٹ نے سب کو سن کے فیصلہ کرنا نا. بالکل کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ویلز ان موشن ہے کہ اس کے اندر اس دن سے بعد سے جو انہیں وقت ملتا جا رہا ہے, انہوں نے سب سے پہلے قومی اسمبلی تحلیل, یہ ایک میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ پورا پروگرام تھا کہ ایک طرف یہ ریزولوشن ریجیکٹ ہوتی ہے قومی اسمبلی سے, اس کے چند منٹ بعد وزیر اعظم صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد صدر محترم یہ سوال جو ہے صدر محترم اسمبلی تحلیل ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد خط لکھتے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہ جی آپ نام بتائیں کہ تو یہ جب پروسیس سارا شروع ہو جائے گا تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پر دوبارہ عالمگیر صاحب ذرا یہ جو سوال ہے ان کا میں اس کو تھوڑا ٹائم لائن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ جو 3 اپریل کا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا یہ 12:09 پہ شروع ہوا, 12:13 پہ تلاوت کلام پاک اور پھر نعت رسول مقبول ہوئی, 12:17 پہ قومی ترانہ ہوا, 12:18 پہ ڈپٹی اسپیکر نے فلور وزیر قانون کو دیا, 12:18 سے لے کے 12:22 تک فواد چودھری نے اپنی تقریر کی, پھر 12:23 پہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی, اور 12:33 پر صرف 10 منٹ کے بعد عمران خان صاحب ٹی وی پہ اپیئر ہوئے, انہوں نے اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا, 12:34 پہ انہوں نے اسمبلی توڑ دی, اور 1:10 پہ صدر عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی منظوری دے دی. قاسم سوری صاحب نے فلور دیا ہے فواد چودھری کو 12:18 پہ, اور وزیر اعظم نے اسمبلی توڑ دی 12:33 پہ. یہ سارا کام 15 منٹ میں ہو گیا. آپ اس اسمبلی کے ممبر تھے جو تحلیل ہو چکی, آپ کے خیال میں یہ سارا کام 15 منٹ میں ہونا مناسب ہے؟ ایک چیز سمجھیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ فلاں غیر آئینی کام اور بڑا کیجول لیا جا رہا ہے اس کو, تو مجھے بتائیں یہ بیرونی سازش کو کیوں کیجول لیا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے منٹس موجود ہیں, پارلیمانی کمیٹی میں بلایا گیا آپ لوگ کو, کوئی نہیں آیا ان کا اپوزیشن, میں خود ادھر بیٹھا, میں نے بریفنگ سنی, کوئی نہیں آیا ادھر. اچھا آپ گئے تھے اس میٹنگ میں؟ جی میں تھا, سارے ممبرز موجود تھے جو بھی حکومتی ممبرز تھے, جو ہمارے ماضی کے الائز تھے ان کو کوئی نہیں آیا ادھر, تو آپ اس کو بھی کیجول نہ لینا. دوسری چیز یہ دیکھیں, آرٹیکل 69 کے تحت اسپیکر کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ میں, یہ کلیئر موجود ہے. رضا ربانی صاحب کی کلپ موجود ہے, وہ پہلے خود یہی بیانیہ لے کے بیٹھے تھے. تو اب آپ اس کو کہے کہ یہ حکومت بچاتے بچاتے فلاں کام ہو گیا, تو آپ نے بھی گراتے گراتے فلاں بیرونی سازش کا حصہ بن گئے آپ, اور جانتے بوجھتے, تو لہٰذا اس چیز کو بھی کیجول نہ لیا جائے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جو عالمگیر صاحب کا نقطہ ہے کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 69 ہے اس کے تحت جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں وہ سپریم کورٹ میں ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی, آپ خود وزیر قانون رہے ہیں پنجاب کے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کسی بھی ہاؤس, وہ صوبائی ہو یا قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا, اس ہاؤس کو جو ہے وہ چلانے کے لیے جو اس میں جو پروسیجر ہے, جس طرح سے اس ہاؤس نے فنکشن کرنا ہے, اس سے متعلق اسپیکر کے یا چیئر کے فیصلے جو ہے وہ چیلنج نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اسپیکر جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے جو آئین اور قانون کے مطابق نہ ہو یا آئین اور قانون کی ان وائلیشن ہو, تو اس کو بالکل عدالتیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. بلکہ عدالتیں تو یہاں تک بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ اپنی سادہ اکثریت سے کوئی قانون بھی پاس کر دے جو کہ آئین سے متصادم ہو یا وہ غیر قانونی ہو, تو اس کو بھی وہ کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اسپیکر کے ڈیسیژن کی تو بہت وہاں پہ ایک معمولی جو ہے وہ حیثیت ہے. تو اس لیے بالکل یہ جو قاسم سوری صاحب کی, ڈپٹی اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے وہ آئین سے متصادم ہے, وہ رولز سے متصادم ہے, وہ اللیگل ہے, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور عدالت جو ہے اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن آپ 90 دن میں چھوڑ کے 17 دنوں میں کروا دیں. ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں, ہم 3 سال سے اسی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور جب یہ حلقوں میں آئیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. لیکن یہ بات غلط ہے کہ ایک آئین کی خلاف ورزی کو یا قانون کی خلاف ورزی کو, اور وہ بھی ایک ایسے فورم سے جو کہ چیئر آف دی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہو,
اس سے اور پھر صدر مملکت سے، اس کو جو ہے وہ کیجول بالکل نہیں لینا چاہیے، اور اس کے اوپر عدالت کا جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے۔ باقی جو بات عالمگیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس کو بھی تو دیکھیں نا، اس کو کیوں کیجول لے رہے ہیں یہ جو غیر ملکی صاحب، وہ بھئی ہم تو کہتے ہیں ایف آئی آر درج کرواؤ، بے شک ہمیں نامزد کرو اس میں، اور اس کی انکوائری کرواؤ، اور اگر ہم میں سے کوئی قصوروار پایا جائے کہ وہ غیر ملکی کسی جو ہے وہ قوت سے مل کے یہ کر رہا تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو پروسیکیوٹ کریں، اس کو عدالت میں لے کے جائیں۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں سابقہ حکومت کے کم از کم 5-6 وزیر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اور میٹنگ تو ہو رہی ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ساری گفتگو میں جو سب سے زیادہ الارمنگ چیز ہے میر صاحب، ہمارے اس ملک میں ایک تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ ہم محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ سے لے کر آج تک ہم نے اس ملک میں غداری کے سرٹیفکیٹ اس طریقے سے بانٹے ہیں کہ جیسے ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ ان غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی وجہ سے، اور کفر کے بھی ہم ماشاءاللہ اس کام میں بھی بہت آگے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ بینچ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرے گا کہ اس معاملے میں جتنا ڈیلے ہو رہا ہے، کہ یہ جو نیریٹو ہے غداری والا، کہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے ایک پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ میں اپنے لیے تو بہت توہین آمیز سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی آپ حب الوطنی پر اس طریقے سے آپ شکوک و شبہات کا اظہار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس ریالٹی کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ خدا نخواستہ کل پرسوں کو ایک انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں کوئی بھی کسی جگہ ہمارے ملک میں ایسے واقعات کی مثالیں موجود ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ویسے تو میرا خیال ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو گہرا ہونے سے بچانے اور لوگوں کے اندر پہلی دو چیزیں، ایک تو تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ اپوزیشن والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کریں، آپ کے ساتھی جو ہے وہ مطالبہ کریں ان پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو غداری کا الزام ہے نا، یہ اب کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو سیاسی کارکن اپنے لیے ایک تمغہ سمجھتے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کو تمغہ دے رہے ہیں، لگا دیں ایک دوسرے کو۔ نہیں میر صاحب ایسا نہیں ہے جی، میر صاحب یہ اس طرح سے رولنگز میں اور اس طرح سے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے میں اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ اس سے پہلے صاحب نہیں لگائے گئے۔ اب یہ تو یعنی تحریری طور پہ لکھ پڑھ کے اپنا اسپیکر بات کر رہا ہے، وزیر اعظم کر رہا ہے، پریزیڈنٹ کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اچھا نہیں، اور پھر اس میں ہمارے لیے جو ایک اور میں رانا صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی کنسرن کے لیے ہماری بات ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کیبنٹ سب کمیٹی آن سیکیورٹی اس کی جو میٹنگ ہوئی، ایک تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نہیں ہے جس طرح اس کو کہا جاتا ہے، وہ کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے، اس کمیٹی میں جب فوج کے اعلیٰ افسران وہاں پر شریک ہوتے ہیں تو اور اس کے بعد ان کے شرکت کو حکومت کی جانب سے استعمال کیا جاتا ہے۔ عالمگیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو میٹنگ میں بلایا گیا، آپ کیوں نہیں گئے؟ ہمیں بلایا گیا پارلیمنٹ میں، نہیں بلایا گیا کمیٹی میٹنگ میں، اس میں ہمیں بالکل نہیں بلایا گیا عالمگیر صاحب۔ اچھا تو اب اس میں جی جو پارلیمانی میٹنگ اس میں کیوں نہیں آئے؟ آپ کی ڈیمانڈ بلایا گیا، آپ کی ڈیمانڈ پر یہ میٹنگ رکھی گئی، جب وہ رکھ دی گئی تو آپ نہیں، آپ ادھر سے بھاگ گئے۔ جی رانا صاحب، آج شہباز صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلایا تھا لیکن صرف مجھے اکیلے کو بلایا، اس لیے میں سن لیں نا، سن لیں میر صاحب کہاں بلایا گیا تھا۔ ایک ہے نیشنل سیکورٹی کونسل جو کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کھوکھر صاحب کہ کیبنٹ کی ایک ذیلی کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی کے اوپر، جس میں وزراء ہیں اور جس میں جو ہے وہ سروسز چیفز ہیں، اس میں نہیں ہمیں بلایا گیا۔ انہوں نے ویسے کہا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی کی یہ میٹنگ ہم بلاتے ہیں جس میں آپ ایم این اے صاحبان جو آنا چاہتے ہیں آ جائیں، اور ہم نے کہا جی وہاں پہ کون آئے گا؟ وزیر اعظم آئے گا وہاں پہ، آگے وہ اپنی بات بتائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ صرف آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بریفنگ دیں گے، اس میں ہم نہیں گئے۔ کیوں جی؟ جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ تھی وہاں بھی معید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے بریفنگ دی، اور اس پارلیمانی میٹنگ میں بھی معید یوسف صاحب نے بریفنگ دی، میں خود وہاں موجود تھا۔ اور تو معید یوسف کی ہم بریفنگ لے کے ہم نے کیا کرنا تھا جی؟ تو ادھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اگر وزیر اعظم آتا وہاں پہ بریف کرنے کے لیے، اپنا موقع پیش کرنے کے لیے نہیں، اگر وزیر اعظم صاحب آتے تو بالکل ہم جاتے۔ یہ کیا؟ اور وزیر اعظم صاحب قطع کلامی کی بھائی معافی چاہتا ہوں،
وزیر اعظم صاحب اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں کسی میں بھی نہیں آئے. اچھا یہ ایک چیز ڈیمانڈ ان کی تھی, آپ دو ہیں وہ ایک ہے, ان کی ڈیمانڈ پہ نہیں کوئی ایشو نہیں, 2 نہیں 4 بھی آ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ڈیمانڈ پہ وہ میٹنگ رکھی گئی, وہی شخص جو وہاں بریفنگ دے رہا تھا وہی بریفنگ یہاں دے رہا تھا. ان کو ایشو کیا تھا, آ جاتے خود کسی اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیج دیں. انہوں نے بائیکاٹ کیا کمپلیٹلی. ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. اچھا کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی ہماری. اور میر صاحب آج پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب میں سارا دن جو ہے وہ گورنر ہاؤس لگا رہا, سابق چیف منسٹر ہاؤس لگا رہا, وزیر اعظم آفس لگا رہا, اور اس کے بعد انہوں نے جو میٹنگ بلائی تھی اس میں ان کے 50 لوگ نہیں گئے اپنے پی ٹی آئی کے, اور اب انہوں نے اجلاس جو صبح ووٹنگ ہونی تھی چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے اسے 16 پہ جو ہے وہ ارجن کر دیا ہے. یہ ان کا حال ہے. اچھا رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میٹنگ میں اٹارنی جنرل کے علاوہ بابر اعوان صاحب موجود ہیں, فواد چودھری صاحب موجود ہیں, اسد عمر, شفقت محمود, پرویز کھٹک, اور کچھ سیکٹریز ہیں. نعیم اختر صاحب سیکٹری لا اینڈ جسٹس ہیں, محمد شکیل ملک صاحب سیکٹری پارلیمنٹری افیئرز ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ حکومتی آفیشلز موجود ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ اس میں نگران وزیر اعظم اور الیکشن کے لیے ڈیٹ پر بات چیت ہو رہی ہے. تو کیا یہ لوگ جو اب حکومت کا حصہ نہیں ہے, بابر اعوان صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب, اسد عمر, شفقت محمود, پرویز کھٹک, یہ اس میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حامد بھائی, جس طرح اسپیکر کے عہدے کا غلط استعمال ہوا ہے, جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس انہیں کہا جاتا ہے, ہاؤس کا امین انہیں کہا جاتا ہے, جس طریقے سے اس آفس کا غلط استعمال ہوا ہے, تو اسی طرح صدر محترم کے آفس کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. وہاں پر اس طرح کی میٹنگ کے جس کے اندر بلا کر تمام لوگوں کو اس طرح کی مشاورت ان سے کی جائے, مشاورت کیا بلکہ فیصلے وہاں پر کیے جائیں, اور جبکہ ان کے علم میں بھی یہ ہو کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس پینڈنگ ہے اور اس کیس کا کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے, اور بیوروکریسی کا وہاں پر اس طرح جا کر انگیج ہونا, ہم یہی تو استدعا کرتے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے بڑے مؤدبانہ طریقے سے کہ جناب یہ جب اپنے تئیں غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کی بنیاد پر, جب یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر جب یہ آگے چیزیں کرتے جائیں گے, تو پھر ان کو آپ کے لیے واپس لینا ایک, پھر یہ نہ ہو, خدشہ ہے, پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ پھر کوئی سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی نکل آئے, تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. میرے بھائی ابھی جس طرح آرٹیکل 69 کا ذکر کر رہے تھے, آپ نے بھی کیا, کل اپنے پروگرام میں بھی بحث کی, یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اسپیکر کے جو رولنگز ہیں وہ ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ انٹرنل پروسیڈنگز کے متعلق ہے. آرٹیکل 95 بھی کچھ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز کریٹ کرتا ہے. آرٹیکل 95 میں بڑے واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ 3 سے 7 دن کے اندر تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف اگر پیش ہوگی تو اس پر ووٹنگ ہوگی, واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. تو کیا اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی؟ ووٹنگ کرائی نہیں. اور پھر اس کے بعد پہلے دن چیف جسٹس صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ یہ جو آرٹیکل 5 کو آپ نے انووک کیا ہے, اس آرٹیکل 5 کو انووک کرنے کی کوئی آپ کے پاس کوئی جوڈیشل فائنڈنگ ہے, کسی جگہ پر کوئی تحقیقاتی آپ کے پاس فائنڈنگ ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو انووک کیا, اور پورے کے پورے, تو یہ سارے اپنی جگہ پر بڑے سیریس. اچھا, آپ نے اٹارنی جنرل کا ذکر کیا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پہلے سنیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے 23 مارچ کو ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی آئینی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اگر اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہی نہیں کراتے تو ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا مجھے نہیں نظر آتا, اور اسپیکر صاحب کی پاور لامحدود نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا, ووٹنگ تو وہ کرائیں گے, اور یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جس دن سے ریزولوشن جو ہے وہ لیو آف دی اسپیکر کے ساتھ موو ہو جائے, اس کے 7 دن کے اندر ووٹنگ لازم ہے. ووٹنگ اندر کس طرح ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, یہ ہے انٹرنل پروسیڈنگز ہاؤس کا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ووٹنگ لامحدود عرصے کے لیے ختم کر دی. تو عالمگیر بھائی, ہمیں 23 مارچ کو پتا تھا کہ اسپیکر صاحب نے ووٹنگ نہیں کروانی, لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, ووٹنگ ضرور ہوگی. دیکھیں, ایک چیز تو یہ, ہم کس بنیاد پہ آرٹیکل 69 کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 2 دن پہلے اپنی درخواست لے کر جاتے کہ آپ یہ کمیشن بنائیں عدالت میں, آگے سے جواب آتا کہ یہ پارلیمانی معاملات ہیں, ہم اس میں نہیں انٹروین کریں گے. اس سے پہلے جب جو ہمارے ارکان تھے جو بک گئے سندھ ہاؤس میں, اس حوالے سے ہم جاتے ہیں آرٹیکل 63A کے لیے,
تو آگے سے ریمارکس میں یہ آتا کہ یہ پارلیمانی معاملات کیوں کورٹ میں زیر بحث آتے ہیں. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں, اور پھر رضا ربانی کی کلپ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو, ابھی خیر سپریم کورٹ میں ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, 1-2 دن میں چیزیں صاف واضح ہو جائیں گی. ابھی بھی وہ پروسیجرل چیزوں پر بحث کر رہے ہیں, کیا پروسیجر اپنایا گیا. پروسیجر میں وہ اسد کیسر کا زیر بحث آیا کہ, اور ان کے سگنیچر موجود ہیں, ان کے خلاف عدم اعتماد آ گیا, وہ اس لیے وہاں بیٹھے نہیں, ڈپٹی اسپیکر کو آنا پڑا, اور لیکن وہ متفق تھے اس سے, اور وہ جو رولنگ آئی ہے اس میں ان کے سگنیچر موجود ہے. تو میں صرف یہ کہوں 1-2 دن میں فیصلہ آ جائے گا, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, اب ایک اور بھی معاملہ ہے, ذرا اس پہ بھی میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. آج شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے کہ آرمی سازش کے ثبوت موجود ہیں تو قوم کے سامنے لائے جائیں. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. میں آج مطالبہ کروں گا DGISI سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں. جی, آپ کا کیا خیال ہے, ان کو ثبوت لانے چاہیے؟ دیکھیں, ایک چیز یہ کہ یہ تو خیر ISPR کا کام ہے کہ وہ اس پر اپنا موقف, اپنا بیانیہ دیں, لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ہماری عسکری قیادت موجود تھی, اس کا منٹس آ چکے ہیں. میرا خیال ہے وہی موقف ہے آپ کی پوری ریاست کا, اور آپ کے ایمبیسی نے ڈیمارچ بھی ایشو کر نہیں, لیکن وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ حکومت نے جاری کیا تھا, ISPR نے جاری نہیں کیا تھا. تو وہ ابھی تک اس کی پھر تردید آ جانی چاہیے تھی نا. ہاں, تو یہ بات صحیح ہے. ابھی تک تردید آ جانی تو چاہیے. ابھی یہ جو شہباز شریف صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے اس پہ ISPR کو رسپونڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ میں ان کے بہاف پہ تو بات نہیں کہ وہ ان کا کام ہے. آپ کا خیال کیا ہے؟ میرا خیال ہے بالکل آنا چاہیے. اور کل تک یہ خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے منٹس کو انڈورس کیا ہے. کل تک یہ خبر چل رہی تھی. لیٹ سی آگے کیا کلیئر. تو اگر وہ میرا خیال ہے اس کی وضاحت کر دے تو اچھی بات ہے. بالکل. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, وضاحت اس کی آنی چاہیے. آپ کے پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی میں اس طرف آپ کی توجہ اور ناظرین کی دلانا چاہ رہا تھا. جو کیبنٹ کی سب کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں جب یہ مدعا رکھا گیا تو وہاں پر ہماری جتنی فوجی قیادت ہے, سروسز چیف جو سارے وہاں پر موجود تھے, اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوا, اس پریس ریلیز میں قطعاً اس طرح کی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اس میں صرف ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج کے استعمال کا ذکر ہے. اس میں ذکر ہے کہ ہم ان سے سفارتی سطح پر ایک ڈیمارش ان کو دیں گے. اس میں اپوزیشن کی کسی سازش میں ملوث ہونے کا ذکر نہیں ہے. اس میں عدم اعتماد کی تحریک کا ذکر نہیں ہے. اس کے تانے بانوں کا ذکر نہیں ہے جو یہ دوسرا نیریٹو پیش کر رہے ہیں. لیکن PTI اس وقت سے لے کر اب تک سروسز چیف کی وہاں پر موجودگی کو اس طرح پیش کر رہی ہے عوام کے سامنے کہ وہ اس فیصلے میں ہمارے ساتھ تھے, اور وہاں پر یہ باتیں ہوئی. تو وضاحت انہوں نے ٹھیک مطالبہ کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل اسی طرح کا مطالبہ کیا کہ اس میں انہیں وضاحت دینی پڑے گی کہ کیا ان کے پاس ثبوت تھے یا نہیں. آپ کے خیال میں غیر ملکی سفارتکاروں کو PTI کے ناراض ارکان نور عالم خان صاحب کے ساتھ, راجہ ریاض صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ کن کو جی؟ غیر ملکی سفارتکاروں. دیکھیں, غیر ملکی سفارتکار کب ملاقاتیں یہاں پر نہیں کرتے؟ کیا عمران خان صاحب جب خود اپوزیشن میں تھے تو ان کی تصاویر موجود نہیں ہے امریکی سفیر کے ساتھ؟ کیا یورپین یونین کے سفیروں کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی تصاویریں موجود نہیں ہیں؟ یہ تو ایک روٹین کا حصہ ہے. یہ میں بات پوچھتا ہوں عالمگیر صاحب سے, آپ نے ذکر کیا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے 2011 میں کیمرون منٹر کے ساتھ ملاقات کی تھی, جب انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا تھا مینار پاکستان میں لاہور میں. تو اس وقت انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی کیمرون منٹر کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں, اور آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے رچرڈ آلسن کے ساتھ 5 ستمبر 2015 کو میٹنگ کی تھی, اور اس کے علاوہ 2016 میں امریکہ کے ایک اور سفارتکار تھے ڈیوڈ ہیل, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی. میرے پاس بہت سی تصویریں ہیں. تو عالمگیر خان صاحب, اگر عمران خان صاحب اپوزیشن میں رہ کر امریکنز کے ساتھ مل سکتے ہیں تو یہ آپ کے ناراض ساتھی کیوں نہیں مل سکتے؟ صاحب, پارٹی کا چیئرمین, پارٹی کا رہنما, اپوزیشن لیڈر, پارلیمانی لیڈر یہ ملاقاتیں کرے, سمجھ آتا ہے. یہ مجھ سے کیوں نہیں, مجھ سے کوئی ملے, کوئی ایمبیسی کا کوئی شخص, یا تو ایم پی آپ اتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں, آپ کراچی میں فکسڈ کی تحریک چلا رہے ہیں, کیوں نہیں ملتے وہ آپ سے؟ وہاں سے ایک ناراض ایم پی اے سے جا کے پنجاب میں ملاقاتیں چل رہی ہیں, ایم پی اے لیول تک یہ جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ناراض لوگوں سے, دوسروں سے کیوں نہیں مل رہے؟ تو ایک ایجنڈا کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور کرسٹل کلیئر ہے. اب تو اس میں کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی نا. وہ کیوں مل رہے ہیں ایسے اوقات میں کہ آپ کو پتہ ہے
ایک اوور آل سچویشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں انسٹیگیٹ کر رہے تھے یا ان کو پش کر رہے تھے کہ ہاں لے کے آؤ عمران خان؟ یہ تو خیر اللہ نوز کے ادھر کیا بات, لیکن ان کی میٹنگ پر تشویش ہے, وہ ناراض لوگوں سے کیوں مل رہے ہیں, اور یہ چیزیں کلیئر ہے جب آپ اس کو پیچھے خط سے جوڑتے ہیں تانے بانے, تو یہ چیز کرسٹل کلیئر ہے کہ ایک سازش کے تحت اس نظام کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد پھر اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی کشیدگی کا ماحول ہے, اور یہ جو کشیدگی ہے اس میں کمی کی ضرورت ہے. سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن سیاسی اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے. آج سپریم کورٹ میں ایک واقعہ ہوا اور تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ میڈیا کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بات چیت نہیں کرنے دی گئی. واقعہ کیا ہے ذرا دیکھیے. تردید بھی نہیں کی. بہت شکریہ. چلیے اوکے, بہت بہت شکریہ. تو یہ سپریم کورٹ تھا اور علی محمد خان صاحب اور فیصل جاوید صاحب بات کر رہے تھے اور پیچھے سے کچھ وکلا کا گروپ آیا اور اس نے نعرے بازی کی اور ان کو بات نہیں کرنے دی. میرا خیال ہے یہ بہت نامناسب بات ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا چاہیے. آپ باری باری بات کر سکتے ہیں, جیسا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بیٹھے ہیں اور عالمگیر خان صاحب بھی بیٹھے ہیں. وہ تحریک انصاف سے ہیں, یہ پیپلز پارٹی سے ہیں. تھوڑی دیر پہلے رانا ثناءاللہ صاحب بھی تھے. تو جس طرح یہ سیاسی اختلاف کر رہے ہیں, اسی طرح سپریم کورٹ کے احاطے میں بھی اسی اسپرٹ کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا ہے, اس میں وہ تھوڑے سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ ہم پہ ملک دشمنی کا الزام لگایا گیا, غداری کا الزام لگایا گیا, تو فوج اور عدلیہ اپنی پوزیشن واضح کرے ورنہ پھر ہم اپنا رد عمل دیں گے. میر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا, ہم آپس میں سیاسی مخالف ہیں, ہم سیاسی دشمن نہیں ہیں. اسی طرح سیاست ہونی چاہیے اور سیاست ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے, لیکن جب آپ ایک فریق کو اس میں غدار ٹھہرا دیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ایموشنز ہیں وہ اوپر جائیں گے. ہم عدلیہ نے آرڈر کیا مکمل احترام میں انہوں نے کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی, پبلک آرڈر کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. ہم اس احترام میں خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے, ہم خود سیکھ پائیں, ہمارے ورکرز سیکھ پائیں, ہمارے کارکنان سیکھ پائیں کہ جناب ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا ہے اور آپ وکلا کھیل رہے ہیں. ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے اپنے رینکس کی طرف, لیکن ہم نے تاریخی سینئر لیڈرشپ ہے اس کو تھوڑا تحمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. حامد بھائی یہی تو آپ دیکھیں نا, ایسا انفارچونیٹ وقت آ گیا, میں اس جملے کی زیادہ وضاحت نہیں دوں گا, لیکن اس وقت ملک میں ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیگس ڈراؤن ہے. اسی ہم نے جسٹس مقبول باقر صاحب کی, زبردست جج تھے سپریم کورٹ کے, ان کا فل کورٹ ریفرنس ہوا, اس کے اندر جو ان کی تقریر تھی, ان کے جو مندرجات تھے, ہم نے ریکویسٹ کی کہ ایک فل کورٹ ہو. وہ فل کورٹ جب ہوگی تو اس کا فیصلہ سب کھلے دل سے مانیں گے. بہرحال نہیں مانی گئی ہماری استدا, ہمیں کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے, ہماری خواہش تھی. ماضی میں بھی ہمارے خلاف جتنے فیصلے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, بڑے کنٹروورشل فیصلے آئے ہیں, اس کے باوجود عدلیہ کا احترام ہمارے اندر رہا ہے اور رہے گا. لیکن اس ماحول میں ہماری بڑی مؤدبانہ استدا ہوگی کہ اس میں ڈیلے جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت پریشر کریٹ کر رہا ہے, اس کو ہمارے لیے اپنے ورکرز کے آگے جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اس موجودہ صورتحال میں چلیں وہ باقی معاملات تو ہوتے رہیں گے. ایک تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک سجیسٹ کیا کہ اس پہ ایک وضاحت آ جانی چاہیے, انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ISPR کو وضاحت دے دے, لیکن کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مقدمہ تو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, تو کسی سیکیورٹی ایجنسی کا سینئر اہلکار جو ہے وہ ججز کو ان کیمرہ جا کے بریفنگ دے دے, جو آپ بتا رہے ہیں اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا میٹنگ ہوئی اور سب نے انڈورس کیا, تو اس میں کیا ہوا, وہ کوئی سینئر اہلکار جو ہے کسی سیکورٹی ایجنسی کا وہ جا کے ججز کو ان کیمرہ بتا دے, یہ مناسب ہے؟ یہ تو ججز کا اختیار ہے, وہ کس کی بریفنگ لینا چاہیں, کس کا موقف لینا چاہیں, اس پہ میں نہیں. لیکن یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ PDM کے رہنما کی جانب سے ایک ناراضگی اور دھمکی آمیز بیان دیا گیا, تو یہ چیزیں افسوسناک ہے. اور یہ کیا مطلب کیا شو کر رہے کہ آپ کے خلاف یا آپ کے مطابق کوئی ججمنٹ نہیں آئے گی, یا آپ کے مطابق ججز کی پروسیڈنگ نہیں چلے گی تو آپ ناراض ہو جائیں گے.
آپ بیانات دھمکی دینا شروع کر دیں گے. اور یہ ان کی تاریخ ہے کہ پہلے بھی وہ ججز پہ اور سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے, اور جب یہ پاناما کا مسئلہ تھا تب بھی, اور جب آپ کے مطابق فیصلہ نہ آئے تو آپ ناراضگی شو کریں, پھر سڑکوں پہ کارکنان کو جو ہے وہ ولولہ انگیز باتیں کریں, ججز کے خلاف باتیں کریں, عدالتوں کے خلاف باتیں کریں. میں پھر سے کہوں کہ صبر تعامل رکھیں, کورٹ میں ہے معاملہ, زیر بحث ہے, آپ کے دلائل مکمل ہو گئے, کل ہماری باری ہے, ہم اپنے دلائل دیں گے, انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. چیزیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا کس کے حق میں کس کے خلاف فیصلہ, اور جو بھی فیصلہ ہے وہ تمام دونوں فریقین کو قبول کرنا چاہیے. بالکل, اگر فل کورٹ ہوتی تو اس کا فیصلہ زیادہ قابل قبول ہوتا, زیادہ اعتماد کے ساتھ. لیکن یہ اس کورٹ کا بھی ظاہری بات ہے جی, بہت ظاہری شکریہ بات ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اچھی بحث ہوئی ہے, اختلاف ہوا ہے, لیکن بالکل اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں اختلاف ہوا ہے, اور اختلاف جو ہے وہ اخلاق اور تہذیب کے دائرے میں ہی ہونا چاہیے. ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن کے رہنماؤں پر ایک ملک دشمنی کا اور غیر ملکی سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے, تو اس پہ اپوزیشن کی سینئر قیادت نے مطالبہ کیا ہے آرمی چیف سے اور DGI سے کہ اس کی وضاحت کریں. اگر وضاحت کر دیں تو مناسب ہے, لیکن اگر وہ پبلکلی اس معاملے پہ وضاحت نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں بلا کر ایک ان کیمرہ بریفنگ لے لی جائے, تاکہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو حل ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.